فلم کی کہانی ایک ایسی دنیا پر مرکوز ہے جہاں انسانوں کو آواز کے ذریعے شکار کرنے والے پرندے جیسے مخلوقات سے نمٹنا پڑتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام امریکی خاندان کے گرد گھومتا ہے جو ایک خوشحال اور عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کسی کردار ایلی نامی ایک لڑکی ہے جو پیدائشی طور پر گونگی ہوتی ہے اور اشاروں کی زبان میں بات کرتی ہے۔ ایلی کے والدین، بھائی اور دادی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں۔ فلم کا ماحول ابتدا میں پرسکون اور عام دکھایا گیا ہے، لیکن جلد ہی کہانی ایک خطرناک موڑ اختیار کرتی ہے۔ ایک دن دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ نیوز رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے موجود کسی غار میں ایک نامعلوم مخلوق دریافت ہوئی ہے۔ اس مخلوق کو ویسپ کہا جاتا ہے جو پروں والے خونخوار جانور ہے۔ مخلوق بینائی کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن اس کے پاس سننے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مخلوق صرف آوازوں کے ذریعے اپنے شکار کو تلاش کرتی ہے اور تیزی سے اس پر حملہ کرتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ لوگ شہروں کو چھوڑ کر دیہی علاقوں یا محفوظ مقامات کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایلی کا خاندان بھی اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی گاڑی میں ضروری سامان لے کر ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ سفر کے دوران انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ویسپ کسی بھی قسم کی آواز پر حملہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ خاندان خاموشی کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں چھوٹی سی آواز بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے سے اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں اور قدموں کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے گاڑی کا خراب ہونا، خوراک کی کمی اور ویسپ کے اچانک حملے۔ ایلی کا خاندان ایک جنگل کے قریب ایک پرانے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ وہاں وہ کچھ دن سکون سے گزارتے ہیں، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہیں رہتا۔ ایک دن ایک عجیب گروہ ان کے پاس آتا ہے جس کے افراد مذہبی جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس گروہ کا لیڈر خاندان سے کہتا ہے کہ وہ ایلی کو ان کے حوالے کر دے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایلی کی خاموشی میں کوئی خاص روحانی طاقت ہے۔ ایلی کا فادر اس گروہ کا سامنا بہادری سے کرتا ہے اور ان کے جنگل سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران ویسپ کا ایک اور حملہ ہوتا ہے اور حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ فلم کا تناؤ مسلسل بڑھتا جاتا ہے اور ناظرین کو ہر لمحے کسی کے لیے کسی نئے خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ فلم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خاموشی ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ اس کے حملوں سے بچنے کے لیے انسانوں کو اپنی روزمرہ زندگی کی تمام آوازوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ فلم میں خاموشی کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور یہی خاموشی اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ ایلی کی گونگی دنیا میں اس کے لیے ایک طاقت بن جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے اشاروں کی زبان میں بات کرنے کی عادی ہوتی ہے اور خاموشی کو برقرار رکھنے میں ماہر ہوتی ہے، لیکن اس کے خاندان کے دیگر افراد کو اس نئی صورتحال کے مطابق ڈھلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلم کا اختتام ایک اور بڑے حملے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں خاندان کو ایک بار پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ حملہ ان کی بقا کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے اور فلم اس سوال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ کیا یہ انسان اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی نیا طریقہ تلاش کر سکے گا یا نہیں۔ دی سائلنس ایک ڈرامائی اور تناؤ سے بھرپور فلم ہے جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی کہ اگر دنیا واقعی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ خاموشی، بقا اور خاندانی رشتے کے مرکزی موضوعات ہیں اور ویسپ کی دہشت نے اس کہانی کو مزید خوفناک بنا دیا ہے۔